بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب بعض کفار مکہ اور مشرکین مکہ اسلام میں تو داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ماضی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی معاف نہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ میرے ان بندوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جب انسان کی روح بیمار پڑتی ہے تو اس سے طرح طرح کے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ عقل مند انسان تو وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد میں جلد سے جلد توبہ کر لے، کیونکہ بشری تقاضا ہے کہ انسان سے گناہ کا صدور ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ جس مخلوق سے بالکل بھی گناہ نہ ہو وہ فرشتے ہیں، اور جن سے بالکل بھی نیک اعمال نہ ہو، نیکی نہ ہو، سراسر گناہ کے کام ہو، وہ شیاطین ہیں، اور جس سے نیکی اور بدی دونوں طرح کے کام ہوں وہ انسان ہیں۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد میں توبہ کر لیتا ہے، اور جو انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو بہت سے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ کے صادق ہو جانے کے بعد میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، بہت سے گناہ کیے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہمارے گناہ چاہے سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے گناہوں سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے، اس کے باوجود بھی تو میرے در پر آ کر ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو بڑے بڑے گناہوں کے باوجود معاف کیا ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہوں کو انجام دے چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر قحط نازل ہو گیا
اور بارش نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ سے بارش کے لیے خوب دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، تمہارے درمیان میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جس سے ہم ناراض ہیں، اگر وہ آپ کے درمیان سے چلا جائے تو ہم بارش نازل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم نازل ہونے کے بعد میں قوم کے درمیان میں اعلان کر دیا، تو وہ بندہ جو گناہ کیے ہوئے تھا اس نے اپنی گردن نیچی جھکائی اور اللہ کی طرف لو لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں نے اب تک بہت گناہ کیے اور تو اب تک میرے گناہوں کو چھپاتا رہا، کوئی نہیں جانتا تیرے علاوہ کہ میں گناہ گار ہوں، لہٰذا آج اگر میں مجمع سے نکل کر جاؤں گا تو سب کے سامنے میرے گناہ ظاہر ہو جائیں گے اور یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ انسان بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اے اللہ، جس طرح سے تو نے اب تک ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، میں آج تیرے در پر سچی پکی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ اس بندے نے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور ادھر بارش پڑنی شروع ہو گئی۔ مجمع حیران ہے کہ کوئی شخص نکل کر گیا بھی نہیں اور بارش پڑنی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابھی تو یہ حکم ملا تھا کہ آپ کے درمیان میں ایک نافرمان بندہ ہے، جب تک وہ نہیں نکل جاتا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، یہاں سے کوئی انسان تو گیا نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں یہ عرض کی کہ اللہ، ہمارے درمیان سے تو کوئی بندہ گیا نہیں، لہٰذا وہ کون بندہ ہے کہ جس نے اتنے گناہ کیے تھے اور پھر تو نے اب اس کے ہوتے ہوئے بارش بھی برسا دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ گناہ گار تھا، ہماری نافرمانیاں کر رہا تھا، ہم نے اس وقت میں اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا جبکہ ہم اس سے ناراض تھے۔ اب اس نے سچی پکی توبہ کر لی، ہمیں راضی کر لیا، اب ہم اس سے راضی ہو گئے، وہ ہمارا دوست بن چکا ہے، تو اب ہم کیسے آپ کے سامنے اس کو ظاہر کر دیں، اس کے عیب کو ظاہر کر دیں کہ ہاں یہ شخص گناہ گار تھا۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ انسان ہے، انسان سے گناہ صادر ہو ہی جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، یعنی اس کی عادت میں، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک گناہ کا صادر ہو جانا، دوسرے بھول چوک کا پیدا ہو جانا۔ چنانچہ انسان سے ہی گناہ صادر ہوتے ہیں اور انسان ہی بہت سے کاموں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اگر انسان سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی گناہ صادر ہو جائے تو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رو لے، گڑ گڑا لے، اللہ کو راضی کر لے۔ یقیناً زندگی میں رہتے ہوئے اگر انسان گناہ کے بعد میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو پھر وہ انسان اور زیادہ مشکلات میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ کا جو قرب اس کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی اگر طبیعت کے تقاضے کی بنیاد پر کوئی گناہ صادر ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے دربار میں پہنچ کر اللہ کو راضی کریں۔ نہ جانے ہو سکتا ہے ہم گناہ گاروں کی ہی وجہ سے اللہ کی رحمتیں
اس زمین پر نازل ہونے سے رکی ہوئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کر دوسرے بندوں پر بھی اپنی رحمت نازل نہ کر رہا ہو۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں ہی سب سے بڑا گناہ گار ہوں، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں گناہ گار نہیں بلکہ دوسرا شخص گناہ گار ہے، تو پھر ایسی شکل میں انسان کے دل میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ توبہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ اے لوگو، تم اٹھتے بیٹھتے صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ نہ جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر یا بھولے سے کوئی گناہ صادر ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ چل پائے، جس کی وجہ سے ہم پکڑ میں آ جائیں۔ اس لیے استغفار کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات کتابوں میں بے شمار لکھے ہوئے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی بھر گناہ کرنے کے باوجود توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اللہ کے ولی، اور وہ مقام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تابعین میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ان کی باندی تھیں، ان کی خدمت میں رہا کرتی تھیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب گود میں تھے، دودھ پینے کا زمانہ تھا، ان کی والدہ کام کاج میں لگی ہوئی ہوتی اور ان کو بھوک لگتی، یہ رونے لگتے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی اپنا دودھ ان کو پلا دیتی تھیں۔ تو اس وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ کے بعد میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ بہرحال ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان تھا، اس کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیے ہوئے تھی، اپنی اصلاح کا تعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کیے ہوئے تھی، لیکن یہ نوجوان اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ انجام دیتا۔ والدہ ہی ہوتی ہے، ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو نصیحت کراؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1-2 مرتبہ باقاعدہ اس نوجوان کو سمجھایا، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس نوجوان نے ایک دفعہ بھی نہیں سنی۔ ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑی عاجزانہ اور بڑے ہی احساس کے ساتھ میں یہ عورت جاتی ہے اور جا کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ میں تیرے بیٹے کو کئی دفعہ سمجھا چکا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا گناہوں سے کبھی باز نہیں آئے گا، اس لیے اب میں اگر اس کے پاس جاتا ہوں تو بار جا کر اب مجھے بھی جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ وہ ماں نا امید ہو گئی
گھر آئی، نوجوان کو برا بھلا کہا کہ تجھ سے وقت کا ایک ولی ناراض ہو گیا ہے، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ وقت کا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تجھ سے ناراض ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نوجوان کو ہدایت دینی تھی۔ اس نوجوان کا جب اخیر وقت آ جاتا ہے، دل میں احساس ہوتا ہے، اور یہ نوجوان اپنی والدہ سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے کہ ماں تو جانتی ہے میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، لیکن جس طرح سے میں نے گناہ کیے اور بہت سی مخلوقیں میرے گناہوں پر گواہ بنی ہوئی ہیں، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی توبہ پر وقت کے بڑے امام حسن بصری کو اپنی توبہ پر گواہ بناؤں، اس لیے آپ جائیے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر لائیے، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں۔ چنانچہ ماں خوش ہو جاتی ہے، دوڑے دوڑے جاتی ہے، حضرت حسن کو واقعہ سناتی ہے، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت درس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت حسن بصری آنے سے اپنے نہ آنے کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ادھر ماں مایوس ہو کر آتی ہے اور بیٹے سے کہتی ہے کہ وقت کے امام نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے اخیر وقت میں اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں نے بہت گناہ کیے، کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ میں اخیر وقت میں تمہیں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور ان کو ضرور کر دینا۔ پہلی وصیت یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پیروں میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے باہر سڑک تک لے جانا اور سڑک پر میری میت کو ڈال دینا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے گناہ کیے کہ جس کی وجہ سے میں انسان کہلانے کے لائق نہیں، لہذا جس طرح کتے کو مرنے کے بعد میں گھسیٹ کر سڑک پر ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح سے مجھے بھی ڈال دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میں مجھے غسل نہ دینا، مجھے کفن نہ دینا، بلکہ یوں ہی میری لاش کو چھوڑ دینا، تاکہ بعد میں پرندے میری لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں۔ اور تیسری وصیت یہ کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، کوئی بھی انسان مجھ سے خوش نہیں، آج میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو معاف فرما۔ یہ کہنا تھا، ادھر روح پرواز کر گئی، اور ادھر ماں نے وصیت کے مطابق اس نوجوان کے پیروں میں رسی باندھ کر اس کو گھسیٹنا شروع کر دیا، دروازے تک پہنچی۔ ادھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ اس شہر کے اندر کسی اللہ والے کا انتقال ہو گیا ہے، دل میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ وہاں پہنچا جائے، اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے۔ چنانچہ شہر کے اندر نکلے، جب نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کی ماں اس کے پیروں میں رسی باندھ کر اس کو گھسیٹ رہی ہے، اس کو دیکھ کر دل میں یہ احساس ہوا کہ یہی نوجوان ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر اس کی ماں سے حضرت حسن بصری نے کہا کہ اے عورت رک جا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اس لیے اس کو ہم نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے، غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، اس لیے اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ میرے دل پر یہ بات آئی ہے کہ اگر اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھ سے میرا جو ولایت کا مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو اللہ کا قرب مجھے حاصل ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے چھین لے۔ تو ایک نوجوان نے اخیر وقت میں ایسی توبہ کی کہ وقت کا امام اور اللہ کا ولی اس بات کا خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا ولایت کا مقام چھین لے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اللہ کے در پر آیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے توبہ استغفار کیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری شب میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں
اور یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو اور میں اسے معاف کروں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ وہ روزی مانگے اور میں اس کو روزی عطا کروں؟ ہے کوئی اولاد چاہنے والا کہ وہ مجھ سے اولاد مانگے، میں اس کو اولاد عطا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے